خطبہ نکاح جو ہوتا ہے یہ مسنونہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ دولہے کو پابند کیا جائے کہ اے دلہا میرا چاند مکھن ملائی گلریز، ساری زندگی آپ نے اپنی گائے سے جھوٹ نہیں پڑھی۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے لیے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ خطبہ نکاح کے موقع پہ ہے، علماء کرام اسی لیے تلاوت کرتے ہیں کہ دولہے کو پابند کیا جائے کہ یہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے، اور لباس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوتی، بلکہ لباس جسم کو ڈھانپتا ہے، لباس ایک دوسرے کی عزت کو ڈھانپتا ہے۔ تو اس لیے آج جو خطبہ نکاح کے موقع پہ آپ نے اعلان سنی ہے، دولہا اور دلہن دونوں، یہ نہیں ہے کہ تو رستے میں برگر کھائے اور میری بہن کو بتائے کہ میں نے تجھے سے چٹنی سے روٹی کھائی ہے۔ جھوٹ نہیں کبھی بولنا۔ یہ ناصر مدنی سیدھی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، میری بیٹیاں بھی کھڑی ہیں، مائیں بہنیں بھی کھڑی ہیں۔ تو شریعت نے ہمیشہ سچ کی دعوت دی، اور جب انسان نکاح میں منسلک ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت مرد کا لباس پہن گئی اور مرد عورت کا لباس پہن گئی، اور اب ایک دوسرے کو ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ یہ تند نالوں زیادہ کچا رشتہ ہے تے پتھر نالوں زیادہ پکا ہے۔ اگر یہ سمجھ لئیے تے پتھر تو زیادہ پکا ہے، مگر نہ سمجھیے تے تند نالوں زیادہ کچا ہے۔ شریعت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے دلہے گلریز، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرنی ہے، اور اس طرح اللہ سے ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ یہ نکاح پہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ دولہے نے اپنے حق حقوق اللہ سے ڈر کے اپنی عورت کے پورے کرنے، اور دلہن کو پابند کیا ہے کہ اس نے بھی اپنے حق حقوق اپنے خاوند کو اپنی زندگی کا سر کا تاج سمجھ کے ادا کرنے ہیں۔ اور یہاں قرآن نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے گھر کی جاسوسی نہیں کرنی۔ بیٹی اپنے سسرال کی بات اپنے میکے نہیں کرنی، اور دولہے نے اپنے سسرال کی بات اپنے میکے نہیں کرنی، تاکہ غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ کیوں؟ دولہا اس گھر کی عزت بن چکا ہے، اور یہ دلہن اس گلریز کے گھر کی عزت بن چکی ہے۔ تو قرآن کہتا وَلَا تَجَسَّسُوا، دلہن کے والدین کو پابند کرتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی بیٹی سے یہ پوچھنا تجھے گلریز کتنے پیسے دیتا ہے، کبھی یہ نہیں پوچھنا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کھاتی ہو۔ آج سے وہ بیٹی آپ کی نہیں ہے، وہ گلریز کے والد صاحب کی بیٹی بن چکی ہے۔ اب اس کی قسمت کا رزق اللہ نے سرگوتے سے اٹھا کے اس سمندری میں رکھ دیا ہے، ادھر اس کی قسمت میں جو آئے گا وہ اس کی قسمت ہے۔ رزق کا فیصلہ اب نیکے کے پاس نہیں ہے، رزق کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ کبھی بھی کسی کے گھر کی جاسوسی نہیں کرنی، اس سے گھر اجڑتے ہیں، اس سے گھر بستے نہیں ہیں۔ جب بھی گھر اجڑتے ہیں وہ ہماری غلطی سے اجڑتے ہیں۔ تو یہاں ناصر مدنی کے آنے کا مقصد ہے کہ میں بات سمجھاؤں، گل ویلے دی یہ پھل موسم ہے، پر جتنے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے بھیڑا، جتنے ہوئے بھیڑا کملا انہوں سمجھاوے کیا، جتنے سمجھانے والے کملے ہوئے۔ تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ نکاح کے موقع پہ یہ باتیں اپنے گھر میں لے کر جائیں۔ آپ کے سرگوتے نے نکاح پڑھایا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے یہ باتیں گھروں میں چلی جائیں، کتنی بیٹیوں کے گھر پاس جائیں گے۔ اور شریعت نے کہا ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو پھر آپ نے اپنی زندگی میں عورت اور مرد نے ایک دوسرے کا بازو بننا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ساری زندگی حضور کو دلاسا دیا کہ اے پیارے محبوب، آپ یہ تینوں بیوہ عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے تو اللہ آپ کو کبھی ضیاء نہیں کرے۔ اس کا مطلب ہے عورت اور مرد کو ڈھارس باندھے، حوصلہ دے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پریشانی سے نکل جائیں گے، یہ ایشو چل رہا ہے کہ یہ نبی اس ایشو سے ہم نکل جائیں گے، یہ ریزولو ہو جائے گا، اس کو آپ پریشان نہ ہو۔ تو یہی دولہے کا کہ اپنی دلہن کو اپنی وائف کو ہمیشہ اپنا لباس سمجھنا ہے۔ اور شریعت نے کہا ہے، گلریز کے شریعت نے کہا ہے کہ جو دولہا اپنی بیوی سے انصاف نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کو فالج ہوا ہو، اس کا ایک دار کام نہیں کرے گا، ایک بازو کام نہیں کرے گا، ایک ٹانگ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ شریعت نے کہا ہے کہ خاوند جو ہے اپنی بیوی سے انصاف کرے، اور اسی طرح شریعت نے کہا ہے کہ عورت اپنے خاوند سے محبت کی نگاہ سے دیکھے، جب گھر آئے تو بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم، میرا چل کہنا،
تو ساری زندگی کے نبی کریم نے فرمایا کہ کبھی عورت پریشانی میں نہیں جائے گی، اور شریعت نے کہا جب عورت اپنے خاوند کو مسکرا کے دیکھتی ہے تو اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اسی طرح دولہے کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی وائف کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ یہ شریعت نے قربان کیا۔ اس بیٹی نے باپ چھوڑا دولہے کے لیے، گھر بار چھوڑا دولہے کے لیے، خاندان چھوڑا دولہے کے لیے۔ میں آپ کو یہاں ایک بات کہہ دوں، کبھی اپنی وائف پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میرے ایک بیٹا ہے، 4 بیٹیاں۔ میرا بیٹا مجھے کہتا نریز ناصر مدنی پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے، میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے۔ اور میں نے اس کو کہا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ یہ تو مہمان ہوتی ہے، یہ تو ہماری بیٹیاں مہمان ہیں، تو مہمانوں کو بھی جھڑکتا تو نہیں نا۔ دیاں لانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں، دیاں دی قسمت پردیس بابل پتراں نہیں جگیراں، دکھ سکھ سہون چپ کر رہون دیاں دیاں تقدیراں۔ آج جتنی آنکھوں میں آنسو آئے میری بیٹیاں 4، اور یہ میری بیٹی ہے، اس کے نکاح پہ مجھے اپنی بیٹیاں یاد ہیں۔ میں نے ایک نصیحت لکھی، پچھلے دن مجھے اٹیک ہوا، میں 2 دن پہلے اپنی بیگم کو نصیحت لکھی کہ جب میرے دماد میرے گھر میں آئیں تو ان کو یہ نصیحت دینی۔ وہ نصیحت میں نے کیا لکھی تھی آپ کو بھی سنا تھا۔ اس میں نے لکھا کہ میرے دماد کو یہ نصیحت دینا کہ میں نے اپنی بچیوں کو کبھی آنکھوں سے پورا نہیں، ہاتھ سے مارا نہیں، تھپڑ نہیں لگایا، تو جب تجھے میری بیٹی اچھی نہ لگے تو میرے گھر بھیج دینا، مگر اس کو کبھی مارنا۔ یہ ہوتے ہیں باپ، اپنی بیٹیوں کو آنسو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو بھی آئے۔ تو یہ نازوں سے پلی ہوئی بیٹیاں جب آپ کے گھر میں چلی جائیں تو ان کو کبھی بھی ماں باپ یاد نہ آنے دینا۔ تو میں انہی لفظوں پہ اتفاق کرتا ہوں۔ ابھی ہم تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ حق مہر کتنا ہے؟ حق مہر موقع پہ یہ لکھا ہوا جو ہے، یہ تو لکھا ہے 50 لاکھ، ٹھیک ہے؟ اچھا موقع پہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کوئی شرط نہیں لکھی، اور میں تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اے میری بیٹی انم ملک دختر دوست محمد، آپ کا نکاح گلریز ساجد ولد ساجد اقبال کے ساتھ 50,000 معجل حق مہر بائیوز موقع پہ جو ادا کیا گیا، اور اس میں اب ان کا کوئی حق نہیں ہے گلریز کا، یہ آپ کی ملکیت کیا گیا۔ تو آپ کے والد صاحب کی اجازت کے ساتھ روبرو گواہوں کے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گلریز بیٹا آپ کے نکاح میں اس میں اپنی پیاری بیٹی انم ملک دختر دوست محمد کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کو قبول ہے؟ آپ بولیں تمام گواہوں کی موجودگی میں نکاح ایک دفعہ کہنے سے بھی ہو جاتا ہے، مگر ہم علماء کرام 3 دفعہ مستحب عمل امت کا اجتہاد چلا ہے۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ میں اپنی بیٹی انم ملک دختر دوست محمد اے بیٹا گلریز ساجد ولد ساجد اقبال آپ کے نکاح میں پیش کر رہا ہوں۔ میں علامہ ناصر مدنی 50,000 پرائیوز موچل حق مہر آپ کو قبول ہے۔ تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اے میری پیاری بیٹی انم ملک دختر دوست محمد 50,000 پرائیوز موچل حق مہر جو گلریز ساجد ولد ساجد اقبال نے آپ کو پیش کیا، اور اس کے باعث شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق میں نے آپ کا نکاح گلریز ساجد ولد ساجد اقبال سے کیا۔ آپ کو قبول ہے؟
تمام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بیٹا گلریز ساجد وقت ساجد اقبال آپ کے نکاح میں 50,000 پائیوز موجب حاکمیر انم ملک ڈاکٹر دوست محمد کو پیش کرتا ہوں۔ امام گواہوں کی موجودگی میں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کو قبول ہے۔ سب بڑھ جائے گا۔ چلو یہ سین کروائیں، یہ بس آپ لے لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین واللہ کی بات متقین والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی القجار یا المشکلات اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہ اس جوڑے کو شیطان کی شر سے محفوظ کر، جادو گروں کے جادو سے محفوظ کر، حاسدین کے حسد سے محفوظ کر، جو رشتہ دار شرارتی ہوتے ہیں ان کے شروں سے محفوظ کر، مولا کریم ان کو نظر بد سے محفوظ کر۔ اس جوڑے کو دونوں کے ماں باپ نے بڑی محبت سے پالا، جوان کیا اور بڑا دل کر کے لڑکی کے والدین نے اس بیٹی کو کسی کی سپرد کیا۔ اے میرے مالک، آپ ان کے گھر میں کبھی اس کی کوئی غمی کی خبر نہ آئے، ہمیشہ اس میری بیٹی ان کو خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی گلریز میرے بہت بیسٹ فرینڈ دوست، میں سب کچھ چھوڑ کے ان کی شادی میں شریک ہوا۔ اللہ یہ بہت اچھا بچہ ہے، بڑا بہادر ہے، اس کی شادی میں اس کے گھر میں برکتوں کا نزول ہے، اور لڑکی کے والد اور لڑکے کے والد اللہ ان دونوں کی زندگی میں ان کی اولادوں کی خوشیاں دے۔ ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی کہ میری اولاد خوش نظر آئے۔ اے اللہ یہ دونوں دلہا اور دلہن کی آنے والی زندگی خوشیاں بنے اور ان کو اولاد مرینہ عطا فرمائے، اور اللہ ان کی نسل بڑھائے اور نسل در نسل آخری نبی آخری رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ دے عاشق تے غلام پیدا کرے۔ اللہ ان کی نسل در نسل غلامی رسول میں رہے، نسل در نسل دین توحید پہ رہے، اللہ دین فطرت میں رہے، تیری توحید پہ ان کا خاتمہ ہو، اور آخری وقت اپنے پیارے محبوب کی مالا جپتے اس دنیا سے جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے یہ بزرگ بھی ہمارے اس نکاح کی تقریب میں بیٹھے ہیں، سفید بال تجھے بڑے پیارے ہیں، کرنل صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کی سفید بالوں کی برکت سے اس نکاح کی تقریب کو قبول فرما، اور مولا کریم ہماری دعا کو رد نہ کرنا، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرما، اور مولا کریم جتنے یہاں کھڑے ہیں سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جن بیٹیوں کے والدین نہیں انہیں ہم باپ بن کے بیٹیاں سمجھ کے اس کے گھر بچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین و امہات المؤمنین وصلی اللہ تعالی